سیلاب ہونے لگے، بڑی مشکل سے درخت نظر آتا تھا، اپجاؤ زمین نہیں ہے وہاں کی زمین اپجاؤ نہیں ہے۔ عمر کھڑے ہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی درخت کا سایہ ہے، نہ کوئی ویٹنگ روم ہے، دروازے پہ کھڑے پسینے میں عمر نہا رہے ہیں، عمر کے کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، خادم گیا، عمر دروازے پر کھڑے، اگر اجازت ہو تو اندر بلا لیا جائے، ایمان پہ قربان جاؤ۔ ابی ابن کعب جو حاکم وقت ہے، لوگوں جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا عمر سے کہہ دو دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی باری کا انتظار کرے، ابھی دوسرے لوگوں کے مقدمے سن رہا ہوں۔ ہائے ہائے، عمر سے کہہ دو اپنی باری کا انتظار کرے، ابھی دوسرے لوگوں کے مقدمے سن رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یار یہ ایمان ہے، یہ ہے حق۔ تمہیں تو اپنی تاریخ ہی یاد نہیں۔ حضرت عمر کے پاس قاصد آیا، کہنے لگا عمر باری کا انتظار کرو، اندر مقدمے چل رہے ہیں۔ ان کی سماعت جب ہو جائے گی بعد میں بلایا جائے گا۔ عمر کو غصہ نہیں آیا، عمر خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ غصہ نہیں آیا کہ مجھے روک دیا، عمر کو روک دیا، عمر کو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز اگر بٹ رہی ہے اور لائن میں لگے نا تو ہماری تھوڑی سی پاور، تو ہم لائن میں نہیں لگیں گے، ہم بنا لائن کے چلے جاتے ہیں۔ پاور والے ہیں نا، ہم کیوں لائن میں لگیں گے؟ حق مارا ہم نے کسی کا، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم اس کی لائن توڑ کے گئے ہیں تو یہ بھی حق ہے۔ سمجھ لیجئے، آپ لائن میں کھڑے ہو جہاں آپ کا نمبر ہے۔ حضرت عمر ایک طرف کھڑے انتظار کر رہے، عمر کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت عمر سے کہا حضور گھر چلے، جب آپ کا نمبر آئے گا بلا کے لایا جائے گا۔ کہا نہیں، عمر گھر جائے گا، آنے میں دیر لگے گی، عدالت کی کارروائی لیٹ ہوگی، عمر کی وجہ سے عدالت کی کارروائی لیٹ ہو، یہ عمر کو گوارا نہیں ہے۔ عمر کا وقت مدینے کے کسی بھی شخص کے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ میں کھڑے ہو کے انتظار کروں گا اپنی باری کا، عدالت کی کارروائی میں دیر ہو، یہ عمر کو گوارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے یار، یہ اسلام ہے۔ لوگوں حق پر آؤ، سچ کو پہچانو۔ دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، چھوڑ دو دنیا کو۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، چھوڑ دو دنیا کو۔ تم نے تو حق پہچاننا ہے، تم نے تو مصطفیٰ کی شریعت کو اپنانا۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزار کے گئے تو زمانہ کہے گا محمد کا غلام لاجواب ہے۔ عمر کی باری آئی، اندر سے قاصد آیا، عمر اب آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اپنی باری پر اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر اندر تشریف لے کے گئے، لوگوں جہاں پر اور لوگ کھڑے ہوتے تھے وہیں پر جا کے عمر کھڑے ہو گئے۔ ابی ابن کعب اپنی کرسی پہ بیٹھے، عمر وہاں کھڑے ہیں جہاں جس کے خلاف مقدمہ ہوتا تھا۔ آج تو کٹ گھرے ٹیپ بنے ہوئے، اس زمانے میں سادہ معاملات تھے۔ ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ یار، سب کی آنکھ میں آنسو تھے۔ عمر نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، لیکن آج آدھی دنیا کا حاکم، آج جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جس کو مصطفیٰ نے مانگا ہے، آج وہ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عمر نے ایک مزاج دیا دنیا کو، ایک نظام دیا۔ پوری دنیا میں کتنا بھی بڑا کوئی عادل کیوں نہ ہو جائے، خدا کی قسم عمر کو نہیں لگ سکتا۔ کان کھول کے سر عمر کھڑے، سب کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ ابی ابن کعب اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں مگر آنکھ میں آنسو ہیں۔ فرض ہے لیکن اپنے فرض کو نبھا رہے ہیں مگر آنکھ میں آنسو ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عمر قربان جاؤں، عمر تجھی کو ہونا چاہیے تھا خلیفہ، عمر تجھی کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو واقعی تجھی کو ہونا چاہیے تھا۔ تیری یہ شان ہے عمر۔ ہائے ہائے، خود حاکم کے آنکھ میں آنسو ہے، حضرت ابی ابن کعب کی آنکھ میں آنسو ہے۔ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں مگر دیکھا عمر کو آنکھ میں آنسو ہے۔ لوگوں گواہ بھی کھڑے ہیں، حضرت عمر نے بولنا شروع کر دیا، لیکن ابی ابن کعب اپنا فرض کتنے اچھے سے نبھا رہے کہ عمر خاموش ہو جا، بول نہیں۔
اس لیے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے پہلے بولنے کا حق اسے ہے. تم اپنی صفائی میں بعد میں بولو گے. حضرت کے پاس کوئی شکایت لے کے آؤ تو پہلے شکایت ہوگی تب نہ صفائی ہوگی. اور پہلے ہی صفائی ہو جائے بنا شکایت کے تو کیا مطلب. پہلے دعویٰ اس کو کرنے دو. ہائے ہائے عمر خاموش ہو گئے. آج کا کوئی خاموش ہو یا تیری یہ اوقات کہ مجھے روکے, تیری یہ ہمت. عمر خاموش کھڑے ہو گئے. حضرت عباس نے اپنا مدعا بیان کر دیا. ابی ابن کعب چیف جسٹس, معاملہ یہ ہے کہ عمر نے میرا پرنالہ اکھاڑا ہے. کہا یہ تو میں نے لکھ لیا, پوچھو عمر سے. عمر سے پوچھا اکھاڑا ہے تم نے پرنالہ؟ عمر نے جواب دیا ہاں میں نے اکھاڑا ہے. کوئی جھوٹ نہیں, کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ابھی. ہاں میں نے اکھاڑا. کیوں اکھاڑا؟ کہنے لگی وجہ یہ تھی کہ وہ پرنالے سے جو پانی گرتا تھا نا, وہ پانی اس راستے پہ گرتا تھا جو مسجد نبوی کو راستہ جاتا ہے. نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے اڑتے تھے, بس اس وجہ سے اکھاڑ دیا کہ نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے نہ اڑے, انہیں تکلیف نہ ہو. میری نیت میں خیر تھا, میرا رب جانتا ہے میری نیت میں بھلائی تھی, میرا رب جانتا ہے میں نے اپنے لیے نہیں اکھاڑا. اللہ اللہ معاملہ صاف ہو گیا. ڈیسیزن آنے والا تھا, فیصلہ آنے والا تھا. عمر کو بالکل اسی وقت یہ کہنے والے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے عمر کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اللہ اللہ ڈیسیزن آنے سے ٹھیک پہلے حضرت عباس پھر بول پڑے, اے ابی ابن کعب فیصلہ بعد میں دینا, ڈیسیزن بعد میں دینا, ابھی مقدمے کی فائنل رپورٹ بعد میں لگانا, پہلے میری ایک بات اور سن لی جائے. کہا بیان ہو, تمہیں مکمل چھوٹ مکمل اجازت ہے. کہنے لگے بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ عمر نے میرا پرنالہ اکھاڑ دیا, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ میں نے مقدمہ کر دیا, بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ آپ فیصلہ دے دیں گے. پوری بات سنے. بات یہ ہے کہ یہ جو میرا گھر ہے اس گھر کا نقشہ محمد الرسول اللہ نے بنایا تھا, اس کا پلان محمد الرسول اللہ نے کر کے دیا تھا. میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں روم بنانا ہے, یہاں کچن بنانا ہے, یہاں یہ بنانا ہے, اور یہ جو پرنالہ جو عمر نے اکھاڑا ہے یہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. اب فیصلہ سنائے, بات پوری میں نے کر لی, یہ فیصلہ اب سنائے. یہ پرنالہ جو اکھاڑا ہے عمر نے یہ میں نے نہیں لگایا تھا, کسی عامل نے, کسی مزدور نے, کسی راج مستری نے نہیں لگایا تھا, یہ مصطفیٰ نے لگایا تھا. آئے آئے آئے. ابی ابن کعب کا قلم ابھی خاموش ہے. ساری عدالت پہ سناٹا چھایا ہے, سب کے سب خاموش ہے. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی, حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو, چیخ نکل گئی. مولا میدان محشر میں عمر سے یہ سوال ہو گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ مصطفیٰ کا لگایا ہوا پرنالہ عمر نے اکھاڑا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں ابی ابن کعب سے آپ کو حکم, آپ کو اجازت ہے کہ جو چاہے فیصلہ سنائے, آپ کو رائٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے. میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں, پھر بعد میں آنا چاہتا ہوں, تھوڑی سی مہلت دی جائے. مہلت عمر کے کہنے پہ دے دی گئی. فیصلہ سنانے سے پہلے حضرت عمر نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا لے گئے. حضرت عمر نے وہ پرنالہ جو اکھاڑ کر رکھا تھا گھر میں نکالا, نکال کے فرمایا ادھر آؤ. حضرت عباس کو بلایا, جہاں سے پرنالہ عمر نے اکھاڑا تھا ٹھیک اسی جگہ دیوار پہ ہاتھ ٹیک کے عمر کھڑے ہو گئے. جس طریقے سے میرے ہاتھ ہے نا, اس طریقے سے عمر نے دیوار پہ ہاتھ ٹیک دیے. اور ہاتھ ٹیکنے کے بعد میں عمر نے فرمایا عباس پرنالہ میں نے اکھاڑا تھا, مگر اب میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو وہی لگا دو جہاں محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا. عمر کون ہوتا ہے؟ پرنالہ اکھاڑنے والا.
عمر کون ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کے ڈیسیزن میں، مصطفیٰ کی مرضی میں چینجنگ کرنے والا۔ پرنالہ لگا دیا گیا، جب پرنالہ لگ گیا حضرت عمر پھر ابی بن کعب کی عدالت میں آئے، بولے چیف جسٹس اب جو چاہو فیصلہ سناؤ۔ حضرت عباس نے عرض کیا فیصلہ سنانے سے پہلے ایک بات اور سن لیں، جہاں پرنالہ لگا تھا عمر نے جہاں سے اکھاڑا تھا وہی پرنالہ پھر سے لگا دیا گیا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، عمر کے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے لگایا ہے، اب تو عمر نے لگوایا ہے، اب تو عمر کی مرضی سے لگایا گیا ہے، فیصلہ آ گیا۔ مقدمہ پرنالے کا تھا تو جہاں لگا تھا وہیں جب لگا دیا گیا تو اب تمہیں بھی کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اسلام ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی۔ آج ہمارے بچے کو زندگی ممبئی کے ہیروئنیں سکھائیں گے کہ کیسے تمہیں زندگیاں جینا۔ یار تجھے زندگی جینے کا سلیقہ تیرے نبی نے بتا دیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی کے بھی دھرم گرو نے مکمل زندگی جینے کا سلیقہ نہیں سکھایا، مگر تمہارا دھرم گرو محمد الرسول اللہ تمہیں مکمل زندگی جینے کا سلیقہ سکھا کے گئے۔ آپ کسی کی بھی زندگی کو پڑھو، کسی کو بھی، حضرت عیسیٰ کو پڑھ لو، آپ عیسائی سے کہو مکمل زندگی تیرے نبی نے بھی تجھ کو طریقہ نہیں بتایا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی، بتا تو شادی کیسے کرے گا۔ نبی نے زندگی میں ہر پہلو پر کام کیا، ہر شعبے میں کام کر کے لوگوں تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا۔ اب مجھے بتاؤ تم ان سے سیکھ رہے ہو زندگی، آج ہمارے بچے ان کی کلچر پہ چل رہے ہیں، ہماری بچیاں ان کے کلچر پہ چل رہے ہیں۔ لوگوں تمہیں ہو کیا گیا، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو اسلامی کلچر دے دو۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو لوگوں دنیا کا کلچر بہت خراب تھا، دنیا کی ہوا بہت خراب چل رہی تھی۔ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر انسانیت کا بول بالا ہوا۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کان کھول کے سنو، ظلم کی تاریکیاں کٹ گئیں، ظالم کا پنجہ ٹوٹ گیا۔ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ان بیٹیوں کو عزت مل گئی۔ تمہیں کیا پتا ہے لوگوں، یہ جو آج بیٹیاں فلمی دنیا والوں کو آئیڈیل بنا کے اپنے جسم کی نمائش کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں، میں ان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں پتا نہیں ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور بیٹیاں تمہاری کوئی عزت نہ تھی، اس معاشرے میں تمہاری کوئی اوقات نہ تھی۔ اور جلسے میں آنے والوں تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، یقین نہ آئے تو علماء سے پوچھ لینا یا تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لینا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو عورتیں کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو کسی کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اور جلسے میں آنے والوں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا اسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، اسے جنگل میں الگ ڈال دیا جاتا تھا، کہتے تھے یہ منحوس ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ کر دو، اس کا حقہ پانی بند کر دو، اس سے کوئی بات نہ کرے گا، اس سے کوئی اپنے پاس نہیں بلائے گا، کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا، اس کا شوہر مر گیا ہے، یہ منحوس عورت ہے۔ او بیٹیوں، او میری بہنوں سنو، تمہیں زمانہ منحوس سمجھتا تھا، اگر شوہر مر جائے تو زمانہ تمہیں الگ کر دیا کرتا تھا، تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا کرتا تھا، مگر تمہیں پتا نہیں ہے جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے نبی نے پہلی شادی کی تو اس خدیجہ کو اپنی بیوی بنایا کہ جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، جس کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، اسی خدیجہ کو اپنی بیوی بنایا اور بتایا کہ لوگوں بیوہ اس قابل نہیں کہ اس پر ظلم کیا جائے، اس سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہا، بولو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ قربان جاؤں مصطفیٰ پر۔ تم پڑھو نبی کے بارے میں یار، پتا چلے گا۔ امی خدیجہ سے میرے نبی نے نکاح فرمایا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، مکی زندگی میں میرے نبی نے ایک ہی نکاح فرمایا۔ کتنا؟ بڑے کانٹے کی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، بالکل اس کو نوٹ کر لینا۔
آج کے کچھ کتے بھونک رہے ہیں، کچھ کتیاں بھونک رہے ہیں میرے نبی کی ذات پر، سمجھ لیجئے آپ۔ کوئی امی عائشہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ سنیے، معاذ اللہ کوئی میرے نبی کو کچھ کہہ رہا، میں ان جملوں کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، مگر تم نے دیکھا ہوگا ابھی پیچھے کتنے کتے کتیاں بھونکی تھی میرے نبی پر۔ اتنی شادیاں کی ان کے نبی نے، اتنی شادیاں۔ سنو، نبی نے مکی زندگی میں صرف ایک شادی کی۔ کتنی؟ زور سے بولیے۔ اور مکی زندگی کب تک ہے نبی کی؟ کوئی مجمع میں بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ 53 تک۔ ایک میرے بھائی نے بتائی، اللہ سلامت رکھے۔ ابھی تم سے پوچھ لو سچن نے کتنے شتک مارے ہیں، سب بتا دو گے۔ ابھی پوچھ لو انڈین ٹیم کا کیپٹن کون ہے، ابھی بتا دو گے، ابھی بتا دو گے۔ ابھی ہیرو کے نام پوچھو، 10 ہیرو کے نام بتا کے رکو گے، 10 ہیروئنوں کا نام بتا دو گے، فیوریٹ بھی بتا دو گے۔ نبی کی مکی زندگی 53 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ زور سے بولو۔ 53 سال۔ اور 53 سال کی عمر میں انسان لگ بھگ بڑھاپے کی طرف چلا نہیں جاتا بلکہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ لگ بھگ بوڑھا، ارے سچ بولیے، بات میری غلط تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 53 سال کا مجمع میں سے اٹھا کے دکھا دو۔ زیادہ ہی کھان پان اچھا ہوگا لیکن بڑھاپے کی طرف پھر بھی چلا جائے گا۔ وہ خون میں گرمی، وہ جوانی، وہ رنگ، وہ روپ، وہ چیز نہیں ہوگی جو کبھی 18 سے 25 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی۔ بولو بات ہے کہ نہیں؟ مکی زندگی میں نبی نے ایک نکاح کیا۔ میں سوال کرتا ہوں دنیا والوں، میرے نبی اگر نفس کے لیے شادی کرتے، نفس کے لیے، تو نفس جوانی میں حاوی ہوتا ہے، اور جب نبی پہ جوانی کے دن تھے تو صرف ایک ہی نکاح کیا، وہ بھی ایسی عورت سے جو 2 بار شادی کر چکی تھی۔ اور مدنی زندگی میں نبی نے باقی نکاح کیے، وہ تو بڑھاپے کی زندگی ہے۔ اگر نفس کے لیے کرتے تو پھر اس عمر میں میرے نبی نکاح کرتے جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، 30 سال، 35 سال، 25 سال، 30 سال۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو جوانی میں اپنے نفس کے لیے نکاح نہ کر سکا وہ بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ دیکھیے ظاہری طور پر نبی کو بچپن بھی ملا، نبی کو جوانی بھی ملی، بڑھاپا بھی ملا۔ اللہ نے 3 موسم دیے نبی کو ظاہری طور پر امت کو دکھانے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والوں، اگر نفس کے لیے کوئی شادی کرے گا تو بڑھاپے میں کرے گا؟ نفس جوانی میں زور مارتا ہے، بڑھاپے میں تھوڑی نہ مارتا ہے۔ بھائی میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ تو نفس کے لیے کرتے تو پھر 25 اور سے 30 سال کی عمر تک نکاح ہو جانا چاہیے تھے۔ اور جب امی خدیجہ جب تک رہی، جب تک دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا میرے نبی نے۔ جب تک آپ کے نکاح میں امی خدیجہ رہی، دوسرے نکاح نہیں۔ جب امی خدیجہ کا وصال ہو گیا تو پھر میرے نبی نے دوسرے نکاح فرمائے۔ اس میں کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی بوڑھی، اور نبی نے بتایا لوگوں یہ عورت منحوس نہیں ہوگی، عورت ٹھکرانے کے قابل نہیں ہے، ہر زمانے میں عورت عزت دینے کے قابل ہے۔ ان بیٹیوں کو تو مردوں سے زیادہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ انہیں اگر کسی نے عزت دی ہے تو آمینہ کے لال نے دی ہے۔ معلوم ہے آپ کو جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو شادی ہونے کے 3 رواج تھے، 3 اہل عرب میں۔ کتنے رواج تھے؟ زور سے بولیں۔ ایک رواج یہ تھا تمہیں گھن آئے گی، گھن اس رواج پر۔ ایک رواج یہ تھا کہ کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو 10 لوگ اس کے ساتھ میں بلاತ್کار کرتے، 10 لوگ اس کے ساتھ زنا کرتے۔ یہ معاشرے میں ان کے یہ رواج تھا۔ 10 لوگ زنا کرنے کے بعد جب وہ پیٹ سے ہو جاتی، حمل سے ہو جاتی، تو اس سے پوچھتے بتا تیرے پیٹ میں جو بچہ وہ کس کا ہے؟ ان 10 کو اکٹھا کیا جاتا، وہ جس کی طرف اشارہ کر دیتی اسی سے شادی ہوتی۔ ایک رواج یہ تھا۔ ہائے ہائے، ان بیٹیوں کو عزت دی ہے تو آمینہ کے لال نے دی ہے۔ میری بہنوں تم کدھر جا رہی ہو؟
میری بہنوں تم کہاں جا رہی ہو؟ تم غداری کر رہی ہو مصطفیٰ کی وفا کے ساتھ، تم نے غداری کی ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ، کان کھول کے سنو۔ تمہیں فلموں کی ہیروئنیں کے چست لباس اچھے لگتے ہیں، تمہیں ان کے باریک لباس اچھے لگتے ہیں، میری بہنوں سنو، مصطفیٰ نے تو خدا کی قسم تمہیں اتنی عزت دی، مصطفیٰ نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو مصطفیٰ فرماتے رب کی رحمت ہے، اگر جوان ہو کے شادی کر دو، مصطفیٰ فرماتے حج کا ثواب ہے، اور یہ بیٹی ماں بن جائے تو کہتے ہیں پیروں کے نیچے جنت ہے۔ بتائیے مجھے کتنے دیے، کس نے دیے اتنی عزت ان بیٹیوں کو؟ میری بہنوں زمانے نے تمہیں صرف ناچنا سکھایا ہے، فلمی دنیا میں جاؤ تمہیں نچایا جائے گا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، صرف نچایا جائے گا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ میں نے نیتاؤں کی محفلوں میں لڑکیوں کو ناچتے دیکھا ہے، بڑے بڑے منتریوں کی محفل میں نیتاؤں کو لڑکیوں کو ناچتے دیکھا، میں نے تو بڑے بڑے کالج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو ناچتے دیکھا، غلط بول رہا ہوں تو ٹوک سکتے ہو آپ۔ زمانے نے تمہیں نچایا ہے، بس زمانے نے تمہیں اپنا سکون اور کھلونا بنایا ہے، محمد الرسول اللہ نے تو تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، چاہت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، چاہت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی، مصطفیٰ نے تمہیں چاہ کے تمہیں اشرف المخلوقات کا تاج پہنا دیا، تم کپڑے نہیں پہن سکتے سنت کے مطابق، تم کھانا نہیں کھا سکتے سنت کے مطابق، تم شادی نہیں کر سکتے سنت کے مطابق، تو پھر شرم آنا چاہیے، مصطفیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے قبر میں جا کے؟ آج عید آتی ہے، بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کوئی تہوار آتا تو ہماری بیٹیاں گھر سے نکل کے اور بازاروں میں جا کے لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے اپنے بازوؤں تک مہندیاں لگواتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مہندیاں لگوا کے آتی ہیں۔ شرم آنا چاہیے، جس عورت کے ناخون کا بھی پردہ بتایا ہے وہ عورت دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے مہندی لگوا رہی ہے لڑکوں سے۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور ایک بات سن لیجئے، زمانے نے تمہیں دیا کیا ہے مجھے بتائیے؟ چاچا، او چاچا جلدی آ جانا، اس لیے کہ پچھتاؤ گے، یہ تقریر نہیں ہو رہی، یہ دل کی آواز ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اگر تھک گئے ہو تو بولو تقریر ختم کر دوں، بولیے، اگر سننا چاہتے ہو تو کہو تو سلام پڑھ دوں، بولیے۔ میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں، جگا ہوا بھی ہوں، مجھے روز تقریر کرنا، آج بھی کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، اور کل کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے پھر تقریر کرنا ہے، پوری رات جاگتا ہوں، پورا دن سفر کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نہ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں نہ جگے ہوئے ہیں، اب نہیں سننا چاہتے تو میرا تو کام ہو گیا، میں نے تقریر کر دی، اور آپ سنیں گے تو یہ سنا رہا ہوں سمجھ لیجئے۔ سنیے، سنو، اے میری بہن تجھے زمانے نے صرف اتنی عزت دی، آج بھی سن۔ ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں جو نظام سنبھالتی ہیں فلائٹ میں، لیکن مجھے حیرت ہوئی، ایک شخص نے، میرے دوست نے بتایا، بولے حضرت آپ کو پتا ہے ان لڑکیوں کا ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ کیا؟ کہنے لگے صرف ان کی ایک عمر کا کانٹیکٹ ہے، 30 سال کی عمر تک یہ جاب کر سکتی ہیں، اس کے بعد جیسے ہی 30 سال کے بعد جوانی ڈھلی ان کو نکال دیا جاتا، نئی لڑکیوں کو بھرتی کیا جاتا۔ میں نے کہا ہے افسوس، ذرا غور کیجئے، آج میں تو ابھی کی بھی بات بتا رہا ہوں، 50 سال کی ایئر ہوسٹس آپ کو نہیں ملے گی، نہیں، نوجوان لڑکیوں کو بھرتی کیا جاتا، عمر بڑھتی ہے نکال دیا تھا، پھر نوجوان لے آتی ہیں۔ آج بھی اتنا بس اہمیت دیا تمہیں زمانے نے، مگر مصطفیٰ جب پیدا
اور سنو، اب ایک بات بولوں گا تو کوئی رہ نہ پائے گا، اور کھڑے ہو کر نعرہ لگا دینا، ہائے 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 میری بہنوں تم تو مر جاؤ مگر مصطفیٰ کے مشن سے نہ ہٹو، مصطفیٰ کے مشن سے نہ ہٹو۔ جب تم بوڑھی ہو گئی، بوڑھی، اور تمہاری اولاد جوان ہو گئی، تو بڑھاپے میں زمانے میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کوئی تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، اگر کہیں جاب بھی کر رہے تھے تو تمہیں ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا جاتا ہے، مگر میری بہنوں تمہیں مصطفیٰ نے وہ عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ اگر تمہاری اولاد جوان ہو جائے، تم بوڑھی ہو جائے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بوڑھے ماں باپ کا چہرہ اولاد محبت سے دیکھ لے تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ہائے ہائے، شادی کر دو تو حج کا ثواب، فرق ہے، دیکھیے سنیے، اسٹیپ بدل رہا، فرق بدل رہا۔ تم کہو گے حضرت شادی میں بھی حج کا ثواب اور اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھے اس میں بھی حج کا ثواب، فرق ہے۔ اگر شادی کر دو تو حج کا ثواب، اور اگر ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو حج مقبول کا ثواب۔ بڑا ہے رتبہ، حج کا ثواب۔ حج کیا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، حج کیا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو نبی فرماتے اس حج کا ثواب ملے گا جو حج قبول ہو جاتا ہے۔ شادی کرو سمپل، حج کا ثواب، اور جب یہ ماں بن جائیں، بوڑھی ہو جائیں، ان کے چہروں میں جھریاں آ جائیں، ان کی سانسیں پھولنے لگیں، ان کا بڑھاپا، ان کی جوانیاں ڈھل جائیں، حسن ڈھل جائے، رنگ روغن ختم ہو جائے، تب پھر مصطفیٰ نے ان کے چہروں میں وہ کمال رکھ دیا، کہا اولاد اگر چہرہ دیکھے تو حج مقبول کا ثواب۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی بار بار چہرہ دیکھے، کوئی بار بار گھر میں آ کے والدین کا چہرہ دیکھے تو کیا بار بار حج مقبول کا ثواب؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر 100 بار بھی دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب پائے گا۔ یہ کرم ہے ان کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بازاروں میں بے پردہ، اور خاص کر جب مغربی لباس میں، مغربی تہذیب میں رنگا ہوا دیکھتا ہوں، دل پھٹتا۔ ہائے میری بہنوں، تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ نے اپنے لال کو کربلا میں صرف اس لیے قربان کیا تھا تمہاری چادریں بچی رہے۔ وقت کے یزید کو امام حسین نے کربلا میں مٹایا تھا اس لیے تاکہ امت کی بیٹیوں کی چادریں محفوظ رہے۔ آج بیٹیوں تم نے چادروں کے جنازے نکال دیے، مجھے بتاؤ میدان محشر میں فاطمہ کو جواب کیا دو گی؟ ہائے ہائے اللہ، حال یہ ہے میری قوم کا، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، ماں کا، بہن کا، بیوی کا، تو قبرستان میں اسے دفن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور جب لیڈیز میت کو، جنانی میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ شاید آپ کے ہاں بھی کرتے ہو، چاروں طرف سے چادر لے کے لگا لیتے ہیں، پردہ کرتے ہیں، پھر جنانی میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ ایسے ہی کرتے نہیں کرتے؟ ادھر کرتے ہیں، میری طرف بھی کرتے ہیں۔ اعلان ہو جاتا ہے او بھائی رومال چادر ہو تو بھائی لگا لو چاروں طرف سے، اس لیے کہ اس خاتون کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ آگے سے لے کے پیچھے تک گلفام سوال کرتا، یہ طریقہ غلط نہیں ہے، طریقہ صحیح ہے۔ پہلے مسئلہ سن لیجئے، یہ نہ سوچے کہ حضرت اس کی مخالفت کر گئی، طریقہ صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو قبر میں اتار رہے ہو، یہ بے پردہ نہیں ہے؟ اس ٹائم، اس وقت یہ 5 کپڑوں کا پردہ کیے ہوئے ہے،
عورت کے لیے کفن 5 کپڑا ہے. کتنا؟ زور سے بولیے. 5 کپڑا ہے. یہ 5 کپڑے پہنائے گئے ہیں اس کو. 5 کپڑوں میں 5 چادروں میں لپٹی ہوئی ہے. نہ اس کا پیر نظر آ رہا ہے، نہ بال نظر آ رہا ہے، نہ چہرہ نظر آ رہا ہے، نہ ہتھیلی نظر آ رہی ہے. بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ 5 کپڑوں میں لپیٹی گئی ہے، 5 چادر اوڑھ کر بے لیٹی ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کے آواز پر موت نے پردہ ڈال دیا ہے. یہ بول بھی نہیں سکتی. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اے میرے مسلمانوں، مجھے یہ تو بتاؤ، 5 پردہ اوڑھ کر اور موت کا پردہ اوڑھ کر جب قبر میں جا رہی ہے پھر بھی چادر لگا رہے ہو. کاش یہ چادر تمہیں جب یاد آئی ہوتی جب تمہاری بیٹی جوان تھی، تمہاری بہن جب بے پردہ نکلتی تھی. جب تمہیں پردہ یاد آیا ہوتا تو قبر میں یہ پردہ کام آ جاتا. یہ قبر میں کام آ. تمہیں آج چادر یاد آئی اپنی بیٹی کی؟ کہ چادر لگاؤ، میری بیٹی قبر میں جا رہی ہے، میری بہن قبر میں جا رہی ہے، چادر لگاؤ، میری ماں قبر میں چادر لگا. ہائے ہائے مسلمان، تجھے آج چادر یاد آئی؟ اگر آج تو چادر نہیں بھی لگائے گا تو یہ پہلے ہی چادر اوڑھے ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ لگا لی جاتی ہے. نہیں بھی لگائی جائے تو یہ اوڑھے ہے، اس کا کچھ نظر نہیں آنے والا. اور سن، قبرستان میں لوگوں کی نظر اور نیت بھی لگ بھگ غلط طرف نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ خوف ہوتا قبر کو دیکھ کر. بولو ہوتا تو نہیں ہوتا ہے؟ لیکن بازاروں میں جہاں نفس کنٹرول میں نہیں، جہاں یہ بیٹیاں چاہتی تھیں زلفوں کو لہراتی، تجھے شرم آنی چاہیے. اس وقت انہیں چادر یاد دلائی ہوتی، پردہ یاد دلایا ہوتا تو یہ چادر تیری بیٹی کو بھی قبر میں کام آ جاتی، ماں کو بھی کام آ جاتی، بہن کو بھی کام آ جاتی، بیوی کو بھی کام آ جاتی. اور جب تو جاتا تو مصطفیٰ تجھے گلے سے لگا لے. مصطفیٰ گلے سے لگا. لوگوں، خالی بارہویں کو نعرہ لگا دینا، جلوس محمدی نکال لینا، اس کا نام اسلام نہیں ہے. اپنے گھر میں اسلامی کلچر پیدا کرو، اس کا نام مصطفیٰ کی غلامی ہے. اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنی بچیوں کو فاتحہ کا کلچر بتاؤ. اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، او میری بیٹی، حیدرآباد کی ثانیہ مرزا کو آئیڈیل نہ بنانا، بلکہ مدینے کی فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنانا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اللہ اللہ. لوگوں، کس رگ کو ٹچ کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں اس وقت جو ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. گجرات والوں، جس دن تمہارے اعمال سدھر گئے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، رب کی مدد آتی ہے. مدد آتی ہے. مدد کب آئے گی؟ جب اعمال اچھے ہو جائیں گے. اسلام کبھی تعداد کی بنیاد پر پھلا پھولا نہیں، کبھی پیسے کی بنیاد پر پھلا پھولا نہیں. بدر میں تو کل 313 تھے، نہتے تھے، بھوکے تھے. قرآن کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری جب مدد کی جب تم نہتے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھا. معلوم ہے بدر کے میدان میں جب نکلے تھے تو گلیوں میں لوگ تالیاں بجا رہے تھے. ابو جہل کے ہزاروں کے لشکر کے سامنے یہ 313 نہتے ٹک پائیں گے؟ یہ مقابلہ کر پائیں گے؟ مذاق کر رہے تھے. کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا تھا مصطفیٰ کے غلام سے، ارے کس بنیاد پر ناز کر رہے ہو؟ تم جا رہے ہو بدر کے میدان میں، کس چیز پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے مدینے والے کے غلام ہے. کہا کس پر بھروسہ ہے؟ تو کہہ دیا تھا سن، نہ تخت و تاج پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. بس اس کے پیچھے چلے، اس کے پیچھے. عمل اچھے ہو گئے تو مدد غیب سے ہوگی. اللہ مدد کرے گا، اللہ مدد کرے گا. بس جلدی جلدی سنو تھوڑی سی، بس میں نے بولنا میرے حساب سے 5 منٹ باقی ہے بس، اور میری تقریر ہو گئی.
وہ 5 منٹ میں نے اور بول دیا وہ تو میری تقریر 1.25 گھنٹہ ہو جائے گی، اور پتہ نہیں چلا کہ یہ 1.25 گھنٹہ کب اور کدھر اور کیسے گزر گیا۔ بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں 100 منٹ تقریباً بول چکا۔ اللہ سلامت رکھے، علماء تشریف فرمائیں، ان کی برکتیں ہیں۔ حضرات، زندگی میں اپنے گھروں میں اسلامی کلچر، اسلامی ماحول پیدا کرو۔ تیری بستی میں، تیرا دوست، تیری رشتہ داری میں، تیری پڑوس میں اگر کوئی غلط راستہ چن لیا ہے تو اس کو سمجھانا، بتانا تیری بھی ذمہ داری ہے۔ ساری ذمہ داری ان مولویوں کی نہیں ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ خالی مولوی بتائے گا تو مولوی نہیں سدھار سکتا معاشرے کو، اس لیے کہ تم بھی سدھرنے کی کوشش کرو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ سدھارو۔ بس ایک بات بتا کہ میں گزروں گا، سدھارو۔ اگر کوئی غلط راستے پر جاتا تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، نام ہے بایزید بستامی، سبحان اللہ، بڑا نیک ہے۔ تم تو کہتے ہو نا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یار، وہ ناچ رہا ناچنے دے، وہ شراب پی رہا پینے دے، یار سمجھا دے، ہو سکتا ہے تیرے سمجھانے سے اس کے سمجھ میں آ گئی تو تجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ سمجھا دے یار، ہے نا، سمجھا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ضرورت پڑی ہے۔ قرآن کہتا تم بھلائیوں کا حکم دو گے، 2 حکم۔ بایزید بستامی کی بارگاہ میں آپ کا مرید آیا، عرض کرنے لگا حضور آپ کے شہر کی فضا خراب ہو گئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آپ کے ہاں، آپ کے شہر میں سب نمازیں پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن چند دن سے ایک فاحشہ عورت نے آپ کے شہر میں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ جملے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ایک فاحشہ عورت، جانتے نا فاحشہ عورت جس کا کریکٹر اچھا نہ ہو، اس نے ڈیرا ڈال لیا۔ حضور وہ نوجوانوں کو بلاتی ہے اور اپنا جسم بیچتی ہے، کتنی نوجوان زنا کی دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا بایزید بستامی کے آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا سرکار آپ کیوں غمزدہ ہیں، آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ کہا ہے میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا بایزید بستامی یہ تو بتا تیرے شہر میں ایک فاحشہ نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ ذرا غور کیجیے، تو کیا کر رہا تھا؟ میں کیا جواب دوں گا اپنے رب کو، کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو؟ یہ بھولے بھالے نوجوان، یہ سیدھے سادے نوجوان اس کے حسن کے دام فریب میں آ کے اپنے نیکیوں کو تباہ کر رہے، زندگی کو تباہ کر رہے۔ میں مولا تجھے جواب کیا دوں گا؟ پوری رات بے قرار رہے، نیند نہیں آئی یار۔ اس کو کہتے ایمان۔ اگر کہیں غلط کام ہو، ایمان والے کو نیند نہیں آتی، یہ ہے ایمان۔ نیند نہیں آئی، صبح کو فجر کی نماز پڑھی۔ بایزید بستامی مرید سے بولے مجھے میرا مصلی دے دے۔ اللہ اللہ، ہاتھ میں مصلی لے کے بایزید بستامی سے رہا نہ گیا، اپنی خانقاہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد فاحشہ کے دروازے پہ مصلی بٹھا کے وہیں بیٹھ گئے۔ مصلی بچھا کے وہیں بیٹھ گئے اور وہیں پہ شروع اللہ 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 اللہ۔ ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھ لی۔ فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ دروازے پر دیکھو کتنے نوجوانوں کا دادا لگا، کتنے لوگوں نے نمبر لگایا، سب کی فیس لے لو۔ اور فیس لینے کے بعد میں سب کو نمبر دے دوں کہ یہ تمہارا نمبر ہے۔ نمبر لگتا تھا۔ خادمہ آئی، دروازے پہ دیکھا، آج کوئی ہے ہی نہیں، آج کوئی۔ اور کیوں نہیں ہے معلوم ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آئے شرابی شراب پی کے آئے، منہ کالا کرنے، دیکھا حضرت بیٹھے، باپو بیٹھے، باپو بس نکل گئے۔ پہلے گناہگار گناہ کرتے تھے مگر سلیقہ پھر بھی تھا انہیں، گناہ کرتے تھے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا تھی ان کے پاس۔ یا حضرت بیٹھے ہیں، چلے گئے، آتے حضرت چلے گئے۔
آج کا ہوتا تو جاتا نہیں، حضرت کے خلاف فتویٰ لاتا، دیکھو حضرت کہاں بیٹھا، صحیح بتا رہا ہوں، فتویٰ لاتا، فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتا، واٹس ایپ پہ اسے گروپ میں ڈالتا، دیکھو حضرت کہاں بیٹھا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اللہ جو بھی آتا حضرت حضرت حضرت، کوئی رکا ہی نہیں، وجہ تھے حضرت، کوئی نہیں رکا۔ شام آئی، خاتمہ اکیلے بیٹھے، آئے آئے اوپر کی کہنے لگے آج تو بڑا خسارہ ہو گیا کاروبار میں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں، کہنے لگے ایک ہے، بابا ہے، بوڑھا ہے۔ کیسا ہے؟ کہنے لگے یہ مت پوچھ کیسا ہے، ایسا ہے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے، ایسا آیا ہے، اللہ اللہ کرتا آیا ہے۔ کہنے لگی پاگل تو نہیں ہے، یہاں اللہ اللہ والوں کا کام نہیں، یہاں ٹوپی والوں کا کام نہیں، یہاں داڑھی والوں کا کام نہیں، مصلی والوں کا کام نہیں، تسبیح والوں کا کام نہیں، یہاں تو شرابی آتے ہیں، یہاں تو نفس کے غلام آتے ہیں، یہاں تو نفس پرست آتے ہیں، یہاں تو عیاش آتے ہیں۔ یہ کیسے راستہ بھٹک گیا؟ جا کے تو پوچھ کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گیا، کہیں کا کوئی راہ گئی تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ خادمہ کہنے لگی او بابا کہ راستہ تو نہیں بھٹک گئے، یہ دروازہ تمہارے بیٹھنے کا دروازہ نہیں ہے، کسی مسجد یا خانقاہ کو تلاش کرو، اس کے دروازے پہ بیٹھ جانا، یہ تو عیاشوں کا دروازہ ہے، یہ تو زانیوں کا دروازہ ہے، یہ تو شرابیوں کا در ہے۔ یہاں تو لوگ اپنی قیمت دینے کے بعد یہاں عزت خریدنے آتے ہیں، یہاں نفس کی غلامی کرنے آتے ہیں۔ آپ راستہ بھٹک گئے، بابا کہیں اور چلے جاؤ۔ بایزید بستامی نے جواب دیا، او سن، راستہ ہم نہیں بھٹکے، راستہ وہ بھٹک گئی ہے جو تیری مالکین بن کے بیٹھی ہے۔ ہماری بستی میں وہ کیسے آ گئی؟ ہم نہیں بھٹکے، وہ بھٹکی ہے۔ آئے آئے سمندر میں ایک بیلا دودھ ڈال دو تو سمندر کا رنگ دودھ کا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ بڑا ہائی ہے۔ ایک ٹینک بھی اگر ڈال دو دودھ تو کیا سمندر کا پانی دودھ ہو جائے گا؟ بولیے۔ اور پوری مال گاڑی بھر کے ڈال دو گجرات سے لے جا کے تو کیا سمندر کا دودھ بن جائے گا پانی؟ نہیں۔ کیوں؟ جواب ملے گا مولانا وہ خود بھی بڑا ہے، اس کا رنگ بھی گاڑھا ہے، وہ اپنے رنگ میں رنگا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک بالٹی دودھ میں ایک گلاس پانی ڈال دو تو وہ دودھ بن جاتا ہے، پانی نہیں رہتا۔ نکال سکتے ہو پھر اس میں سے پانی؟ کیوں؟ کہو گے مولانا بالٹی کی جو تعداد تھی دودھ کی کوانٹٹی زیادہ تھی، یہ تھوڑا تھا، اس لیے یہ گاڑھا پڑ گیا، بھاری پڑ گیا۔ اور میرے مسلمان تو مجھے یہ تو بتا، تو نے ایک فلم دیکھی ہیرو کے بال آگے کے بڑے تھے تو آگے کے بڑے کر لیے، دوسری فلم دیکھی پیچھے کے بڑے تھے پیچھے کے بڑے کر لیے۔ تیرا رنگ اتنا ہلکا کہ جسے دیکھتا اس کا چڑھ جاتا ہے۔ ارے سمندر بن جا، کسی کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھنے دے، جہاں تو جائے اپنا رنگ چڑھا کے آ جا، اپنا رنگ چڑھا کے آ جا۔ تیرا رنگ کیوں نہیں چڑھتا سب پر؟ خواجہ خواجگان مالک ہندوستان معین الدین سنجیری اجمیری جب آئے تو 90 لاکھ پہ اپنا رنگ چڑھا کے چھوڑا، 90 لاکھ پہ اپنا رنگ چڑھا کے چھوڑا، اپنے ہی رنگ میں رنگ ڈالا۔ تو کیسا ہے؟ پچھلے مہینے چست والی پینٹ پہننا تھا، اب ڈھیلی والی پہننا۔ ارے کیا ہو گیا؟ وہ فلم بدل گئی۔ آئے آئے میرے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، تمہارے رنگ اتنے ہلکے کیوں ہو گئے؟ سمندر بنو نبی کی محبت کا، تم میں جو آئے وہ تم جیسا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، تمہیں نہ بدل سکے تم بدل کے اپنے جیسا کر دو، نبی کی محبت کے سمندر بن جاؤ۔ آج نبی کا عاشق سمندر بن کے فاحشہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ کہنے لگی بابا راستہ بھول گیا۔ نہیں راستہ نہیں بھولا، راستہ وہ بھولیے
کہنے لگی بابا باتوں کا وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے، تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، یہ بتا کہ آیا کیوں ہے؟ کہنے لگا وہ مجھے ملنا ہے اس سے۔ کہنے لگی اس سے ایسے ملاقات نہیں ہوتی۔ کیسے ہوتی ہے؟ کہنے پہلے فیس دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ تھا، اس سے ملاقات ایسے نہیں ہوتی، کیسے ہوتی ہے؟ کہ پہلے فیس دی جاتی ہے۔ بایزید بستامی نے کہا جب فیس دی جاتی ہے تو اس سے پوچھ کے پوری رات کی فیس کتنی ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانے بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے جب فیس ہی دی جاتی ہے تو پھر پوری رات کی پوچھ کے آئے۔ کہنے لگی اپنی مالکین سے آیا تو کسٹمر ایک ہے مگر بڑا ہائی فائی ہے، جتنا سب دیتے تھے اتنا خود دینے تیار ہے۔ تو کہنے لگی بہت اچھی بات ہے، لے آؤ اسے۔ فیس دی، وہ دینے کے بعد اندر انٹر ہو گئے، اندر آئے، فاحشہ کے خاص کمرے میں آئے، وہ بناؤ سنگار کر کے اپنی زلفوں کو لہرا کے کھڑی تھی۔ بایزید بستامی کی شان یہ تھی کہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو نگاہ زمین پہ گڑی تھی۔ یار ذرا زور سے بول دو، ہماری تو نگاہیں قبضے میں نہیں، اگر کسی بے پردہ عورت کو دیکھ لیں تو ہماری نگاہیں وہاں تک پیچھا کرتی ہیں جہاں تک وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ لوگوں پوری رات کی فیس دی ہے اور نظر کہاں ہے؟ زمین پر۔ کہنے لگی وہ بوڑھے عجیب بے وقوف ہے، اس بڑھاپے میں ساری کمائی تو نے مجھے دے دی اور ایک نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ سکتا، تو تیرے کمائی لا کے اور یہاں دینے کا مطلب کیا تھا؟ آیا کیا کرنے ہے؟ ارے مجھے دیکھ میرا حسن لاجواب ہے، مجھے دیکھ میری جوانی لاجواب ہے، مجھے دیکھ میری زلفیں لاجواب ہے۔ اللہ اللہ، بایزید بستامی نے جواب دیا میرا ایک ہی دل تھا اور یہ دل میں کسی کو دے چکا ہوں، اب تجھے دیکھ کے کیا کروں گا؟ میں تو اسی کا جلوہ دیکھتا ہوں جسے دل دے دیا ہے۔ کہنے لگی کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ کہنے لگی تیری اوقات کیا ہے؟ اس کے قدم سے اگر ذرہ لگ جائے تو تجھ جیسی کروڑوں پیدا ہو جائے۔ کہنے لگی پھر تو نے کس حسینہ کو دل دے دیا ہے؟ اللہ اللہ، بایزید بستامی بولے میں نے دل مدینے والے محمد رسول اللہ کو دے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے اس کو دل دیا ہے جس کے بارے میں عاشق کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا، کیا یہی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے تو بڑے نرالے انداز میں بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور دوسری جگہ قلم اٹھا کے دوسرے انداز میں بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ڈاکٹر اقبال بولے تو اپنے انداز میں بولے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ۔ کہنے لگے میں تجھے کیا دیکھوں، یہ دل جسے دیا ہے وہ بڑا حسین ہے، یہ دل جسے دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، دل تو دے دیا اب کس کو دیکھنے کی چاہت رہ گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو کہنے لگے پھر آیا کیوں ہے؟ کہنے لگے میں نے پوری رات کی فیس دے دی، تو کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ دیکھوں گا کہاں اور آؤں گا کہاں اور جاؤں گا کہاں؟ ارے فیس دی ہے تو کون ہوتی ہے کہنے والی کہ میں کہاں دیکھوں؟ اب اس وقت کا مالک میں ہوں جو یہ پوری رات ہے نا میں نے خرید لی ہے، یہ جو پوری رات کا ٹائم ہے نا تیرا، اس کا مالک میں ہوں، میں نے خرید لیا تجھے ایک رات کے لیے، اب جو ہم کہیں گے تجھے وہ کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کون ہوتی ہے کہ ہم نے نگاہ کا رکھنا، اب ہم سے پوچھ کے تجھے نگاہ کا رکھنا۔ لے ذرا بولو سبحان اللہ۔ آپ
پہ اگر پیسہ ہے تو بڑا سا موبائل لاتے ہو، آپ پہ اگر پیسہ بڑا سا LCD لاتے ہو، گناہوں کے سامان خریدتے ہو، اللہ والوں پہ اگر پیسہ ہوتا ہے تو لوگوں کو خرید کے جنت دیتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ کہنے لگے اے بتا ڈیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے پیسہ دیا تیری مرضی کے مطابق اور تجھے کام کرنا ہوگا میری مرضی کے مطابق۔ کہنے لگی بابا یہ ڈیل فائنل ہے، میں تو بس یوں ہی کہہ بیٹھی، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تجھے وضو کرنا پھر غسل کرنا ہے۔ عجیب بابا ہے، عجیب بابا ہے۔ لوگ یہاں تو اپنا من ناپاک کرنے آتے ہیں، اپنا تن ناپاک کرنے آتے ہیں، یہ مجھے غسل کرانے لگے، کرنے لگے پیسہ دیا ہے۔ آئے آئے گئی، غسل کیا، وضو کیا، پاک ہو گئی، آئی، اب تو نگاہیں جھکی ہیں اس کی، اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جو چادر ہے اسے اچھے سے اوڑھ لینا ہے۔ او میری بیٹی تیرا ایک بال نہ دکھے، اوڑھ لے چادر۔ چادر اوڑھ لیا، اب کھڑی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں کے سامنے بڑے بڑے بولتوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے بولنے والے پتہ کیا ہوتے تھے؟ چپ جاتے تھے، گنگے ہوتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نبی کے سامنے ایسے ہوتے تھے، ان کے منہ میں زبانیں نہیں ہیں، ان کے جسم میں جانیں نہیں ہیں۔ جو فاحشہ تھی، بڑی بولتی تھی، کھڑی ہے بھیگی بلی بنی، اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے تو نے غسل کر لیا، تو نے وضو کر لیا، تو نے چادر اوڑھ لی، تیرا لباس اسلامی لباس ہو گیا، تیرا کلچر اسلامی کلچر ہو گیا۔ کہنے لگی اب اگلا اسٹیپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا کے فرمایا اب تجھے اس پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ کیا کرنا ہے تجھے؟ 2 رکعت، زور سے بولیے 2 رکعت۔ اور اگر اچھا لگے تو مجمع سے کھڑے ہو کے کوئی نوجوان نعرہ دے دینا۔ اتنا کہا، کہنے کے مطابق مصلی پہ کھڑی ہو گئی نیت کر کے، اس نے نماز پڑھنا شروع کیا۔ بایزید بسطامی سجدے میں گر گئے، گر کے بولے مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب توبہ کرانا تیرا کام ہے۔ اتنا کہنا تھا، تاریخ کہتی ہے جب مصلی پہ کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، جب سلام پھیرا تو ولیہ بن گئی تھی۔ توبہ کر کے ولیہ بن گئی اور جھومتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ بس تقریر میری ہولی 2 گھنٹہ، اب میری بات بھی ختم ہو گئی۔ جو کہنا چاہتا تھا بہت لمبا میں نے پیغام دے دیا۔ بایزید بسطامی نے کہا او بیٹی تو نے ابھی ابھی توبہ کی ہے، اب تیری زندگی اب شروع ہوئی ہے، تو ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا، اللہ نے تیرے پرانے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ توبہ کر کے بندہ ایسا ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کہنے لگے جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگے گی تجھے مل جائے گا۔ تیری زبان میں اللہ نے اثر پیدا کر دیا، تیری دعاؤں میں اثر ہے، اب تو دعا تو کر ملے گا۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تو مانگ تجھے تخت و تاج ملیں گے۔ کہنے لگی آنکھ میں آنسو ہے حضور، ایک لمحے میں آپ کی نظر کیا پڑی، دل سے دنیا ہی نکل گئی، دنیا کی اوقات ہی نہ رہی، اب اگر اس دل میں ہے تو صرف مدینے والے کی محبت ہے، اب کچھ نہیں، اب کچھ نہیں۔ میں نے اس دنیا کی خاطر اپنا جسم بیچ دیا تھا، دنیا میں کتنی بڑی دنیا کی پجارن ہو گئی تھی، ہاں یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے ایک نگاہ ولایت ڈال دی، میری زندگی سنور گئی، اب دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی، اب تو اگر اس دل میں محبت ہے تو مدینے والے کے جلوے بستے ہیں۔ کہنے لگے مانگ لے موقع ہے، رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے، مانگ مانگ مانگ۔
رب کی رحمت جھما جھم برس رہی ہے۔ آخری جملہ سنو، سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر کے مانگنا شروع کیا۔ کیا مانگا؟ ذہن بول رہا ہوگا، گلفام بتا کے جانا کہ کیا مانگا، بولو بتا کے جاؤں کہ چھوڑ کے جاؤں، بولو بولو بتا کے جاؤں کیا مانگا، کیا مانگا؟ سجدے میں گر گئی، جھومنے لگی، رب کی بارگاہ میں مانگنے لگی۔ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ مجھ سے نہ پوچھو، بے دم شاہ وارسی بتاتے ہیں کیا مانگا، بے دم شاہ وارسی بتاتے ہیں جھومتی جا رہی تھی اور مانگتی جا رہی تھی، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ ہائے ہائے ہائے، عاشقوں کے لفظ بدلتے ہیں، معنی وہی رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے تو بڑے پیار سے اسی مفہوم کو ادا کیا، یا الہی جب نزا کا وقت آئے۔ بیدم شوارسی کیا کریں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ اعلیٰ حضرت کیا کریں، یا الہی جب نزا کا وقت آئے، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوگوں، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، دعا کرتا ہوں آپ کی زندگیوں میں برکت کرے، اللہ آپ کے کاروباروں میں برکت کرے۔ رات و دن میں کیا گھنٹے ہوتے ہیں بتائیے، زور سے بولو، 24، اور مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں، 30، ٹھیک، 30 مانے جاتے ہیں، کبھی 31 لیکن 30 مانے جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے صرف 1 گھنٹہ نکالو تو مہینے میں کیا گھنٹے ہوئے، زور سے بولیے، 30۔ ایک مہینے کے سارے گھنٹے اپنے لیے، بچوں کے لیے لگا دو۔ ایک دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو صرف آپ کو 70 یا 72 منٹ لگے گا۔ ایک سوا گھنٹہ 24 گھنٹے میں لوگوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دو، مہینے کا صرف 32-33 گھنٹہ آئے گا۔ پورے مہینے کا اپنے لیے رکھ لو، 32-33 گھنٹہ نمازوں کو دے دو۔ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں 40 دن تک نماز تو مت چھوڑنا، 40 دن کے بعد نماز تجھے نہ چھوڑے گی۔ جہاں رہا کرے گا نماز پڑھا کرے گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ صاحب زندگانی کا، آدمی ببولہ ہے ایک پانی کا، بڑی برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ رنگون کے قید خانے میں مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کہہ کے چلا گیا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ٹائم بہت ہو گیا، مجھے نکلنا ہے، میری فلائٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اسلام زندہ باد۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد حسین مرحبا، یا لولو عین مرحبا، کعب کے بدلو تجھا تم پہ کروڑوں درود، کعب کے بدلو تجھا تم پہ کروڑوں درود، بکے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ الفاتحہ۔ نیچے رکھو بھائی۔ بسم اللہ۔ پروردگار عالم رب کریم، اس میلاد النبی کے جلسے میں یا اللہ اس ذکر رسول ہمارے مفتی مولانا غلام صاحب نے، گلفام صاحب نے سنایا، اللہ اسے قبول اور مقبول فرما لے۔ رب کریم ان چیزوں کو سن کر اے رب کریم ہمیں شریعت رسول پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم رب کریم آج کی بزم یہ ہمارے بنگالی بھائیوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے رب کریم میں دعا کروں گا پروردگار عالم اے رب کریم یہاں جو بھی اپنی جائز مراد لے کے بیٹھا ہے اللہ اے میرے مولا ان کی جائز مرادوں میرے نبی کے صدقے تو پوری فرما دے۔ یا اللہ میں دعا کروں گا غوث اعظم اور غریب نواز کے صدقے الہ العالمین ہم سب کو ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں، اس محلے میں، اس گاؤں میں جو کوئی بیمار ہے رب کریم بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی ہم نے اس ذکر کو سنا ہے اے اللہ اس میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آ گئی تو مولا ہم سب مسلمانوں کی روزی اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے رب کریم ظالم اور دشمنوں کی نظر سے ہمیں محفوظ اور سلامتی عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں عاجزی اور خاکساری یا اللہ میرے نبی کو پسند تھی ہمیں اس جینے کا سلیقہ عطا فرما۔ عاجزی اور خاکساری جینے والی زندگی ہماری بن جائے ایسی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں سے کینہ نکالتے ہوئے مدینے والے مصطفیٰ کا اے رب کریم ہمارے سینے کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ ہمیں تیرے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ ہمیں صحابہ اور تبع تابعین اور مومنوں کی محبت عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے بغداد والے دولہ غوث اعظم نے فرمایا جو بھی میرا مرید مجھے پکارے گا میں اس کی مدد فرماؤں گا۔ مولا اس مجمع سے تیرے عاشق تجھے پکار رہے ہیں، غوث اعظم کو پکار رہے ہیں۔ اے رب کریم ہم سب کی مرادوں کو تو پوری فرما۔ غوث اعظم کے صدقے ہماری دلوں کی تمنا اور مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے۔ یا اللہ اس مجمع کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے سجدوں کو ٹوٹے پھوٹے قبول فرما لے۔ یا اللہ میں دعا کروں گا رب کریم اس مجمع کو اللہ آج یہاں جو بھی اللہ کے بندے اور بندی یہاں حاضر ہے اللہ کوئی بے اولاد ہے تو اسے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و صفینا و مکینا و مدنینا و محبوبنا و ملجنا و تاجنا و قاسمینا صلو علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔